آپ کے چینل آپ اپنے چینل پہ بیٹھ کے کہو جی میرے چینل پہ آ جاؤ, ٹھیک ہے نا, میں اپنے چینل پہ بیٹھ کے کہتا ہوں میرے چینل پہ آ جاؤ, بس برابر. آپ کہو تو آپ جناب ٹھیک, ہم جب کہیں تو ہم غلط. یہ اصول کس نے طے کیا ہے؟ خالہ جی کا گھر ہے کیا؟ دنیا آپ کی مرضی سے چلتی ہے؟ نمبر 1. دوسرا کیا کہتے ہیں جی, ابھی یہ نیا شوشہ آ گیا, عبداللہ بھائی نے بتایا نا, عبداللہ بھائی نے اپنی بات تو نہیں کی, جو انہوں نے کہا وہ رکھا. ابھی نیا شوشہ آ گیا. وہ شوشہ کیا ہے جی, کہ جی میں مفتی اور مولانا لیول کے بندے سے بات کروں گا. یہ شوشہ چھوڑ دیا. اب سارے سناتنی کہیں گے واہ. اچھا, وہ ایڈم سیکر نے اندھے کو اندھیرے میں بڑی دور کی سوجی. ایڈم سیکر نے کہا تو مفتی مولانا پر نزلہ پھینکتا ہے, میں جناب بات ہی ویسی کروں گا جہاں بات بن ہی نہ پائے. نہ رہے گا بانس, نہ بجے گی بانسری, نہ نومن تیل ہوگا, نہ ایڈم سیکر ٹھمکا لگائے گا. اس نے کہا کیا کریں گے جی, کیا بات کریں گے؟ کہتا ہے جی مجھ سے ڈیبیٹ کرنی ہے نا تو میں نے نارمل بندے سے نہیں کرنی, میں نے ڈاکٹر ذاکر نائک سے کرنی ہے. سو جاؤ, اگلے 60 سال تک بات ہی نہیں بننی, کتوں کی طرح بھونکتے رہو اسلام کے خلاف, کوئی ٹینشن نہیں ہے. اب میں پھر اپنی رائے رکھنے لگا ہوں. اگر ساحل یہ بات کر کے اور اس کے بھکت نیچے سے کہتے ہیں اتی اتم, واہ صرف مولانا اور مفتی سے بات ہوگی, واہ 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 کیا گیانی آدمی ہے, تو جاؤ پھر میرا مینگو لے جاؤ. آپ کو نہیں کہہ رہا, یہ سناتنی جو سن رہے ہیں اسلاموفوبک, ان کو کہہ رہا ہوں یہ میرا مینگو لے جاؤ اور اس کو پولا کر کے چوس لو چونسے کے طور پر, کہ پھر میں ایک حجامہ کرنے والے 2 ٹکے کے اس کو بول رہا ہوں. ہر حجامہ کرنے والے نہیں, یا ہر بندے کو نہیں, ہر بندہ اپنے عمل کی وجہ سے اچھا اور بہتر ہے یا برا ہے. یہ 2 ٹکے کا 2 کوڑی کا اس بندے کے ساتھ پھر بات میں کیوں کروں؟ اب میں یہ بات کروں گا تو میں کیسے کیوں غلط ہوا پھر؟ اسلاموفوبو سوچو نا بھائی, کچھ تو دماغ لگاؤ نا, کہ خالی ڈبہ پیک واپس کرنا ہے کہ اس کی سیل میں نے ہی توڑنی ہے. بتاؤ نا مجھے, یہ 2 ٹکے کا لوگوں کے پچھواڑے میں سوئیاں چبونے والا ہے, ان کی پٹھیوں کو ٹٹول کر چیک کرنے والا کہ خون نکلا ہے کہ نہیں نکلا, یہ بندہ ہم سے آ کے بات کرے گا؟ اس کی اوقات ہے مفتی مولانا کے پیروں میں بیٹھنے کی بھی ہیں؟ شری شری روی شنکر کا چھوٹا بوائے فرینڈ یہ ہمارے ساتھ بات کرے گا؟ تو پھر یہ میری طرف سے یہ پیغام آپ کو نہیں میں نے دیا, یہ پیغام پھر کھلی پبلک کے لیے ہے کہ یہ ٹھیک کیسے ہو گیا اور ہم غلط کیسے ہو گئے. پھر ہمارا بھی اصول ہے کہ کوئی بندہ لے کے آؤ, کوئی چیمپئن لے کے آؤ جس کو آتا جاتا ہو, ٹھیک ہے. تو بہرحال عبداللہ بھائی آپ میرا پیغام یہ پہنچا دیجئے گا, یہ مجھے اس نے کمنٹ دکھایا تھا اور اس میں آپ نے یہ کہا تھا, وہ کہا تھا, فلانا کہا تھا, اب آپ کی پھٹ کیوں گئی ہے؟ بس یہ میرا پیغام آپ نے لے جانا ہے. اب اپنا سوال رکھ دیں, میری بات کا برا نہیں عبداللہ بھائی ماننا, ٹھیک ہے. اور جتنے لوگ سن رہے ہیں سناتنی دوست, میری بات کا برا مت مانیں, یہ صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو ان کی بھکتی کرتے ہیں. جی جی میرا بھائی. امیر صاحب سوال رکھوں میرا؟ جی 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 رکھیں رکھیں. ابھی آپ کل یا پرسوں, شاید عموماً پتہ نہیں پرسوں کی بات ہوگی, آپ ایک اسٹریم کر رہے تھے آرکیولوجیکل ایویڈنسز رسول اللہ کے تعلق سے بتا رہے تھے آپ کچھ. جی جی ٹھیک. میرا ایک کوشچن تھا یہ کہ جیسے رسول اللہ کے تعلق سے ایک ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ تو جو ہے وہ مسلمانوں کے تعلق سے اسناد سے اس طریقے سے ملتا ہی ہے, بالکل صحیح ہے وہ جی نا. میں آپ سے ایک کوشچن پوچھنا یہ چاہ رہا تھا جس کا میں آنسر کافی سمے سے ڈھونڈ رہا ہوں, جب سے میں جی شک و شبہ میں پڑھا. میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ مسلمانوں کے علاوہ کوئی پیریلل ہسٹری ایسی ہے جو رسول اللہ کی تصدیق کرتی ہے, ان کی ایگزسٹنس کو اپروو کرتی ہے, انڈورس کرتی ہے؟ ایسا کچھ لٹریچر اور ہے اس کے علاوہ جو پیریلل ہسٹری سے ہے, جو مسلمانوں سے نہیں, دوسرے جی. جی اچھا, ایگزسٹنس کی تصدیق کہہ رہے ہیں نا؟ ایگزسٹنس کی, یا اس سمے کے جیسے رسول اللہ جب مان لیجیے اپنے ایگزسٹنس چھوڑتے اپن تھے, اپن یہ مان لیتے تھے رسول اللہ, تو ہاں جب ہاں اس ٹھیک سمے ہے. کے جو واقعات کے تعلق سے, جنگوں کے تعلق سے, ان کی جی شخصیت جی کے تعلق سے, کس کے تعلق سے؟ رسول اللہ کی شخصیت کے تعلق سے, ان کی جی جو جی وہی مطلب تو, جنگیں ہاں ہوئی ہیں. تو وہ جی جی, تو وہ ہسٹری کا جو میں نے آرمینین لیٹر دکھایا تھا, یا ایون جو اپنا بیزیٹین اور سیرین کرونیکل دکھایا تھا, جس کو ہسپینک کرونیکل بھی بولا جاتا ہے, اس میں نے دکھایا تھا وہی چیز کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے جو واقعات ہیں ان کا ذکر ملتا ہے اور تصدیق ہوتی ہے, وہ ایگزسٹ کرتے ہیں. یعنی عبداللہ بھائی جہاں ہم نے آرکیولوجیکلی چیزوں کو رکھا تھا, پہلا سیگمنٹ تو تھا ہی ہسٹری کے اوپر, ٹھیک ہے نا. تو ہسٹری میں جو بی بی سی کی ڈاکومنٹری کا ایک ریفرنس میں نے شو کیا تھا, اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے 3 بکس کے ریفرنس دیے تھے. ایک آرتھر جیفری بتاتا ہے, ٹھیک ہے, دا کویسٹ آف دا ہسٹوریکل محمد,
اور اسی طریقے سے دوسرا تھا آپ کا جان بشپ کا جو کرونیکل ہے، ٹھیک ہے، ایتھوپین ٹیکسٹ سے جو ٹرانسلیٹ ہوا ہے، اس کے اندر ذکر ملتا ہے، اور بڑے غصے والا. اور اسی طریقے سے میں نے ایک ریفرنس دکھایا تھا اپنا رابرٹ ہوئیلینڈ کی بک ہے سینگ اسلام ایز ادرز سو اٹ، تو اس میں 2 کرونیکل تھے جن کا بائی نیم مینشن وہاں پر ہوا، ایکسپلیسٹ مینشن ہے. تو ان میں ایک کرونیکل تھا تھامس پریبسٹر کا، ٹھیک ہے، جو 640 کے اندر آپ کو ملتا ہے، جو کہ پرسائزلی ان واقعات کا ذکر کرتا ہے کہ جنگ ہوئی، یہ ہوا، وہ ہوا، اور محمد کے ماننے والے تھے لوگ، وہ اس طرح ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اور اسی طریقے سے دوسرا ہسپینک کرونیکل تھا جس کا میں نے ذکر کیا تھا 751 کا. تو وہ ہسٹری کے اندر پیرالل مل جاتا ہے. اصل سوال پتہ ہے کیا، جو چیز شک میں آپ کو ڈال رہی ہے، جو آپ نے کہا ہے، وہ ایک سالڈ ریزن ہے اس کے پیچھے، اس شک کے پیچھے سالڈ ریزن ہے، یعنی آپ غلط نہیں ہیں. اچھا افسوس یہ ہوا کہ اس ویڈیو کو مجھے اس لائیو سٹریم کو پرائیویٹ ٹیکنیکل ایشو کی وجہ سے کرنا پڑا، کیونکہ کافی گیپ تھا، تو میں نے اس کو کٹ کر کے ادھر ڈالا نا جب، تو وہ میں نے نوٹ کیا کہ اس میں بہت انپورٹنٹ پوائنٹ ایک مس ہو گیا انفارچونیٹلی. اس کو میں آج آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. یہ جو جس وجہ شک، 2 وجہ سے شک پڑتا ہے. یہ جو شک آپ کہہ رہے ہیں نا کہ چیزیں آ جاتی ہیں، 2 وجہ سے. نمبر 1 یہ ہے شک پڑنے کی وجہ کہ جو نان مسلمز ہیں ان کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہسٹری کے طور پر مینشن نہ کرنے کے پیچھے 2 وجہ تھیں. جنہوں نے نہیں کیا، یعنی کیا تو ہے ملتا آپ کو، مگر جنہوں نے نہیں کیا 2 ریزن تھیں. نمبر 1 ریزن یہ تھی کہ اس وقت مسلمان جو ہیں ایک ابھرتی ہوئی پاور تھے، ان کو رپورٹ نہ کر کے ان کو یہ لگتا تھا کہ اگر اس چیز کو رپورٹ نہیں کریں گے نا، کم سے کم اس چیز کا ذکر کریں گے، تو یہ غائب ہو جائے گی، جنریشن آفٹر جنریشن غائب ہو جائے گی. مگر ہوا یہ کہ مسلمانوں نے بڑی تعداد کے اندر اللہ کے رسول کے سنن کو ٹرانسفر کیا، پھر سیرت لکھی گئی، پھر تاریخ لکھی گئی، بہت سی چیزیں لکھی گئیں مسلمانوں کی طرف سے. تو جس طرح قرآن کو انہوں نے پرزرو کیا تھا، ویسے ہی اللہ کے رسول کی زندگی کو بھی پرزرو کیا انہوں نے اچھے سے، اور اس کو آگے پہنچایا، سند کا پورا سسٹم آ گیا. تو پیرالل ہمیں اگر بعض لوگوں کا نہیں ملتا، ایک تو ریزن یہ ہے. دوسری ریزن جو مجھے سمجھ آتی ہے وہ آتی ہے کہ جن لوگوں نے ذکر کیا ہے نا، اس تاریخ کے اندر کانٹرڈکشن آپ کو دکھائی دیتا ہے. بعض جگہوں کے اندر ڈیٹس اس طرح آگے پیچھے ہوتی ہیں کہ بعض جگہ پر ہسٹورینز نے ذکر کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ 1630s کے اندر ایک بیٹل کو لیڈ کر رہے تھے. اس طرح کی چیزیں ملتی ہیں. 630 میں نہیں، 630 میں بھی کیا ہے، 634 میں بھی، 634 کا ذکر بھی، سوری ہاں 630، تھینک یو سوری. 630 کے اندر اللہ کے رسول نے، ایک تو 630 کے اندر ملتا ہے اور ایک ملتا ہے 634 کے اندر، کہ اللہ کے رسول جو ہیں وہ بیٹل کی لیڈرشپ سنبھالے ہوئے تھے کمانڈر کے طور پر. جبکہ سب کو پتا ہے کہ اسلامک نریٹو کے مطابق 632 کے اندر اللہ کے رسول کی وفات ہو چکی ہوئی تھی، آپ کی ڈیتھ ہو گئی تھی. تو 634 میں یا 638 کے اندر آپ کیسے لیڈرشپ کر سکتے ہیں اپنی وفات کے بعد؟ ٹھیک ہے. اس طرح کے کچھ اکاؤنٹس ملتے ہیں جس سے ہسٹورینز کو یہ شک پڑا کہ یہ کیسے ممکن ہے، اتنا کانٹراڈکٹری آپ کو مل رہا ہے. یہ غلط پرسپشن تھا جو ہسٹری سے لیا گیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہسٹری جب بھی پیش کی جاتی ہے تو ڈیٹس وغیرہ اوپر نیچے یہ ہسٹری کے اندر کامن چیز ہے، کیونکہ ہسٹری اپنی یادداشت سے یا بعض ڈاکومنٹس اکٹھے کر کے یا لوگوں سے پوچھ کر جگہ جگہ، جیسے جرنلزم ہوتا ہے ایسے ہوا کرتا ہے. یہ چیزیں شک ڈال سکتی تھی انسان کے ذہن میں. ویئر ایز مسلمانوں نے جو نریٹو پیش کیا وہ نریٹو تواتر کے ساتھ اور سند کے ساتھ پیش کیا. جو نان مسلم اکاؤنٹس ہیں ان کے اندر سند نہیں ہے. سب سے بڑا فلا یہ تھا کہ سند نہیں ہے، کہ کس سے سنا، اور صرف یہ کہ سند نہیں ہے، دوسرا یہ کہ تواتر تک نہیں ہے، اور تیسرا یہ کہ اس کے اصول بھی وضع نہیں کیے، یعنی اس کے پرنسپلز بھی سیٹ نہیں ہیں کہ ہم نے اس کو کس طرح کریکٹ یا ریجیکٹ کرنا ہے، یعنی اس کو ایکسپٹ کرنا ہے یا ریجیکٹ کرنا ہے اس خبر کو. اس کا پرنسپل بھی ہسٹری کے اندر موجود انفارچونیٹلی نہیں رہا. یہ وہ وجہ ہے جس وجہ سے آپ کو شک پڑتا. جی ہاں، تو تھوڑا بیچ میں ٹوک رہا ہوں، آپ کو معافی چاہوں گا. میں ایک چیز یہ پوچھ رہا تھا کہ ایسا کچھ اکاؤنٹ نہیں ملتا ہے کہ جیسے کوئی وزٹر جو ہیں وہ مکہ یا مدینہ کی زمین پہ وہاں پہ وہ آئے ہوں اور انہوں نے اس طرح کی مطلب جو واقعات ہوں وہاں کے دیکھے ہوں، اس طرح کا کوئی ذکر آتا ہے؟ اس طرح کا ذکر، ہاں اس طرح کا ذکر ملتا ہے. جو آپ کا ہے نا، کیا اسے بولتے ہیں یار، وہ جو ہے ادھر یار، یہ جو انڈیا سے ٹریڈ کرنے جاتے تھے اپنا ساؤتھ کے اندر، سلک روٹ بھی اس کو کہا جاتا ہے. ہاں بالکل. ایک تو یہ ہے کہ وہ جو انڈیا سے جاتے تھے ٹریڈ، چائنا اور انڈیا سے ٹریڈ کرنے کے لیے جاتے تھے. اس کا ذکر کیا انہوں نے، کیا ان کا نام ہے، پروفیسر یاسین مظہر صاحب صدیقی، جو حیدرآباد کے تھے، فوت ہو گئے ہیں. انہوں نے ذکر کیا عہد نبوی کا ہندوستان. ہاں ان کی کتاب ہے کیرلا کے اندر، یس کیرلا میں.
کیرلا کے اندر جو کنگ تھا اس کے کچھ لوگ ٹریڈ کرنے آئے تھے, ان کی ملاقات ثابت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے, ٹھیک ہے. تو وہ کیرلا کی اگر آپ ہسٹری دیکھتے ہیں, وہاں پر سب سے پہلی مسجد ہے. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کی آمد جو ہوئی ہے وہ 712 عیسوی کے اندر ہوئی, 712 کے اندر, جب محمد بن قاسم آیا. مگر جو کیرلا کی سٹوری ہے, کیرلا کی سٹوری آپ کو کچھ اور بتاتی ہے. وہاں جو مسجد آپ کو ملتی ہے وہ 680 عیسوی کی ہے, یعنی 712 میں نہیں, 680 عیسوی کے اندر, جس میں یہ چیز پتا چلتی ہے آپ کو کہ وہاں پر مسجد بعد میں بنائی گئی اور یہ معاملات ہوئے. اب کہنے والے لوگ یہ کہتے ہیں, یعنی اس کا ہسٹری اکاؤنٹ آپ کو یہ ملتا ہے کہ کچھ لوگ ٹریڈ کرنے کے لیے شپس کے اندر کیرلا سے وہاں گئے, ٹھیک ہے, یا بائی روڈ, کس طرح بھی کر کے, ابھی اس کا اکاؤنٹ میرے ذہن میں نہیں ہے, جایا کرتے تھے. عرب کے اندر ٹریڈ ہوتی تھی 12 مہینے میں, 12 مہینے میں 12 میلے لگتے تھے مختلف ایریاز کے اندر, جو سیریا کی پٹی سے لے کے ایجپٹ, ایجپٹ کی پٹی سے لے کے ادھر حجاز, اور حجاز سے یمن اور بحرین تک, یہ سارا ایریا 12 مہینے کے اندر گھومتا تھا میلوں کے اندر. اس میلے کے اندر دنیا کے اس حصے سے, یعنی افریقہ کے, مڈل ایسٹ کے کئی حصوں سے لوگ آتے تھے ٹریڈ کرنے کے لیے. ایون چائنا کا ذکر آپ کو ملتا ہے کہ چائنا سے ریشم آیا کرتی تھی, ٹھیک ہے, اسی طریقے سے چائنا سے میڈیسن آتی تھی, اسی طریقے سے انڈیا سے لکڑی چائنا کا, آتی تھی. ہاں جی چائنا کا جیسے آپ ذکر کر رہے ہیں, ایک اس کا جی اگزامپل مجھے ضرور ملتا ہے جی کہ ایک صحابی ہوا کرتے تھے, شاید ناموں میں نام ان کا بھول رہا ہوں, عمیر, جن کے تعلق سے بہت فیمس ہے کہ جب ان کی وفات ہوئی تھی تو ان کے کفن جو تھا اتنا چھوٹا ہو گیا تھا کہ ان کا سر ڈھکتے تھے تو پیر دکھنے لگ جاتے تھے, یا پیر ڈھکتے تھے نہیں, تو مجھے سر نہیں نظر پتا, آنے لگ جاتا. میرے نالج میں نہیں ایسی کچھ چیز. ہاں, مصعب ابن عمیر, واللہ عالم. مصعب ابن ہاں تو عمیر, ان کے تو, ہاں مصعب ابن مصعب عمیر, ابن عمیر صحابی, ایک میں مجھے چیک کرنے دیں. ہاں چیک کر لیں. ہاں میں چیک کرتا ہوں کہ صحابی, مجھے شاید شک پڑا ہے کہ تابعی, مجھے کنفرم کرنے دیں, ٹھیک ہے. اچھا آپ واقعہ سن, میں نے نہیں پڑھا ہوا, اگر ایسا کوئی ہے تو میں چیک کروں گا. ٹھیک ہے, مصعب ابن عمیر جو ہیں یہ, ٹھیک ہے, صحابی ہیں, ٹھیک ہے, مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ٹھیک ہے, صحابی ہیں ان جی. کا واقعہ, ان کا واقعہ بتا سکتا ہوں میں آپ کو. ایکچولی کیا تھا کہ جب رسول اللہ کے اوپر وحی آتی تھی اور وہ قرآن کو تلاوت کرتے تھے, تو یہ مصعب ابن عمیر جو ہیں یہ سنا کرتے تھے, ان کی تلاوت سنا کرتے تھے, ہوں، اور اس سے جو ہے وہ اٹریکٹ ہو کر انہوں نے اسلام قبول کیا تھا. اور ہوں، ان کے تعلق سے یہ آتا ہے کہ وہ کافی بہت رئیس خاندان کے تھے. ان کا جیسے ان کا جوتا ہے شاید عموماً یمن سے آتا تھا, ان کا جو سلک ہے, ان کا جو کپڑا ہوں، ہوتا تھا اس کا سلک ہوں. جو ہے چائنا سے آتا تھا. زبردست, ہاں, تو وہ ذکر ملتا ہے, زبردست زبردست. ہاں تو وہ ایک دم آپ بولے تو آج میرے ذہن میں یہ آیا ایک دم. تو ہوں، ہوں. میں دیکھیے عامر صاحب, جو سچ ہے وہ سچ بات کو میں ایکسیپٹ کرتا ہوں, اور جو جی, مجھ سے لگتا ہے کہ یہ غلط ہے میں اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتا. نہیں نہیں, بالکل بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. میں آپ کو بتا دیتا ہوں, یہ جو میں نے بک ریکمینڈ کی ہے نا, یاسین مظہر صدیقی صاحب کی, ڈاکٹر یاسین مظہر کی, ہوں ہوں اس بک کا ہوں نام ہے عہد نبوی کا ہندوستان, پی ڈی ایف میں مل جائے گی. اس بک کے اندر یہاں تک ذکر کیا گیا ہے کہ جو اتنی ڈیٹیل میں ذکر کیا گیا ہے کہ آپ کو ایک واقعہ ملتا ہے نا, جس پر کئی لوگ کئی دفعہ ایکس مسلمز وغیرہ اعتراض اٹھا رہے ہوتے ہیں کہ جی وہ درخت رونے لگا تو اللہ کے رسول نے اس کو پیار کیا بچوں کی طرح, ٹھیک ہے نا, جب ممبر بنا تھا, یاد ہے نا آپ کو, وہ حدیث جو ہے, وہ ممبر کون سی پتا کس لکڑی کا بنا تھا؟ وہ لکڑی انڈیا سے امپورٹ ہوئی تھی. ہاں, آپ جب اس کو ڈیپ ڈگ کرتے ہیں نا کہ کس لکڑی سے وہ بنا تھا, وہ لکڑی جس لکڑی سے بنا تھا نا ممبر اللہ کے رسول کا, وہ لکڑی انڈیا سے امپورٹ ہوئی تھی عرب کے اندر, بڑی شاندار لکڑی تھی, یہ ساؤتھ انڈیا سے, ٹھیک ہے. اب یعنی وہ خوشبودار بڑی مضبوط قسم کی لکڑی تھی جس سے وہ ممبر بنا تھا. اس کا واقعہ بھی آپ کو ڈیٹیل وہاں پر مل جائے گا. اچھا, میں اب جو آپ کو چیز بتانے لگا تھا وہ یہ ہے کہ یہ آپ کو ذکر ملتا ہے کہ چائنا سے ایون پیپر, سلک, میڈیسن, ٹھیک ہے, ہربل, یہ چیزیں آ رہی تھیں. انڈیا سے مسالے آتے تھے, اسپائسیز آتے تھے, اس طرح کی بہت چیزیں, ڈرائی فروٹس وغیرہ انڈیا سے آتے تھے. آج بھی یہ دیکھو کتنی پرانی روایت ہے, آج بھی مڈل ایسٹ کے اندر جتنا اسپائسیز پہنچ رہا ہے نا, وہ سارا انڈیا اور پاکستان سے, یعنی اسی ایریے سے, انڈیا سے, بھارت جسے کہتے ہیں ہندوستان, اس ایریے سے جاتا ہے. مسالے, بریانی مسالے, نہاری مسالے, خشک مسالے, کھلے مسالے جتنے ہیں وہ سارا انڈیا سے ہی آج بھی جا رہا ہے. ایون چاول, چینی, یعنی ایگریکلچرل لینڈ تھا نا بھارت, تو ایگریکلچر کی جتنی چیزیں ہیں وہ مڈل ایسٹ میں انڈیا سے اور پاکستان سے, ان جگہوں سے زیادہ جاتی ہیں. خیر, تو یہ ہے کہ وہ ذکر ملتا ہے آپ کو کیرلا کے اندر, جس کا آپ کو اشارہ مل جاتا ہے, اور
یہ چیزیں ملتی ہیں. باقی مان لیں مثال کے طور پر اگر ذکر نہ بھی ملتا ہو نا کسی, یہ میں نے اس وقت بھی بات کی تھی, یہ ہمارا پرائمری ایویڈنس نہیں ہے. یہ دنیا کی دوسری ہسٹری کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ملتا ہو, کیوں ہمارے لیے ضروری نہیں ہے. اس کو اس پروگرام کے اندر میں بتا چکا ہوں, سند اور تواتر, یعنی مسلمانوں کا لنک. آپ عبداللہ بھائی اگر آپ سچ کو مانتے ہیں, آپ کو یہ ماننے میں کوئی آر نہیں ہوگی کہ مدینہ شہر آباد رہا, نسل بعد نسل یہ خبر آگے پہنچتی رہی. آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا مانیں یا نہ مانیں یہ الگ مسئلہ ہے, اور آپ کے پاس رائٹ ہے کہ آپ جو ٹھیک سمجھتے ہیں وہ مانیں, ہم زور زبردستی نہیں. مگر یہ حقیقت ہے کہ ایک وجود تھا جو آیا, ٹھیک ہے, کیونکہ اتنی بڑی تعداد کے اندر سند اور تواتر کے ساتھ نسل بعد نسل وہ سلسلہ ٹوٹا نہیں. تو ایک شخص تھا جو آیا, اس کے اوپر آپ رہ کر بات کر سکتے ہیں. یہ چیز ہے جس کو میں رکھنا چاہ رہا تھا. اور مصعب بن عمیر کے حوالے سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے کنفیوژن اس لیے ہوئی کہ ایک تابعی کا نام بھی مشہور ہے, مجھے اب بھول رہا ہے شاید, ان کیوں مجھے مصعب بن عمیر کے اوپر کنفیوژن نہیں, بہرحال ہو جاتی ہے. تھینک یو جی عبداللہ بھائی. اور کچھ جی بس میں تھوڑا یہی اور ایکچولی میرے والد چاہ رہے تھے کہ میں ایک بار آپ سے ایک کوشچن پوچھوں, کیونکہ یہ کوشچن میں دوسری جگہ پلیس کر چکا تھا, تو میرے والد جو ہیں وہ چاہ رہے تھے کہ میں آپ سے ایک بار ایک کوشچن پوچھوں اور اس کا آنسر آپ سے لوں. جی جی تو چلیں, میں آپ ان کے کے والد جو صاحب ہے کو میرا سلام, بہت شکریہ, ان کو میرا سلام ہے جی ان کو. جی باقی یہ جو بک میں نے ریکمینڈ کی عبداللہ بھائی, اگر آپ اردو پڑھ سکتے ہیں ضرور پڑھیے گا, اس میں مزید ڈیٹیل آپ کو مل جائے گی تجارت کی اور ساری چیزیں آپ اچھا, کو آپ نے اشارے اس میں سے. ایک اچھا ہاں, ایک اور ڈاکیومنٹری چیز, ایک اور جو واقعہ یاد آ گیا, ایک اور دلیل لے لیں. آپ کو پتا ہے کہ جو تلوار ہے ہند کے حوالے سے, ہند کی جو تلوار ہے اس کا ذکر بھی آپ کو ملتا ہے, ٹھیک ہے نا, کہ ان کا سٹیل, ان کی تلواریں بڑی اچھی ہوا کرتی تھیں, اس کا ذکر بھی آپ کو مل جاتا ہے اسی کتاب کے اندر میں بتا رہا ہوں. یعنی ایون جو میٹل ہے وہ بھی امپورٹ ہوتا تھا انڈیا سے, یعنی سٹیل ہے, سونا ہے, آج بھی مڈل ایسٹ کے اندر بڑی تعداد میں سونا انڈیا سے جاتا ہے. خیر سوری, اس پر میں کہہ رہا ہوں کہ پوری بک آپ اگر پڑھیں, عہد نبوی کا ہندوستان, ڈاکٹر یاسین مظہر صدیقی کی بڑی جاندار کتاب ہے, اور حوالے دیے ہوئے ہیں. جی سوری, اب آپ اگلی بات کر رہے اچھا, تھے. ایک چھوٹی سی بات اور کروں گا میں آپ سے جی جی کہ یہ جو شکل قمروں کا جو واقعہ ہے, جی 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 اس کے تعلق سے ملتا ہے کہ یہ جو کیرل کا کوئی سلطان تھا, مطلب کیا کہتے ہیں وہ ہندی کے اندر اس کو, راجا راجا تھا جی. ہاں, اس نے وٹنس کیا تھا وہ جو شکل قمرو جو ہے اس کو, مطلب وہ چاند کے دو ٹکڑے ہوئے تھے. تو جی اس جی تعلق سے آپ کیا کہیں گے, اس کا کچھ ہے اس ریکارڈ؟ تعلق, ہاں اس کا تاریخ کا ریکارڈ ملتا ہے, مگر اگر ابھی آپ مجھے کہیں گے نا ریفرنس, تو ابھی میرے پاس ریفرنس نہیں ہوگا, مگر یہ ذکر میں نے پڑھا ہے اوتھینٹک سورسز میں, یعنی اوتھینٹک سورسز یعنی سیکنڈری سورسز جہاں پر یہ ریفرنس کوٹ کیا گیا ہے. مگر اوریجنل جو ہسٹری ہے کیرلا کی, جس کے اندر یہ آپ کو اوتھینٹک ریفرنس ملتا ہے کہ انہوں نے ذکر کیا ہوگا اس بادشاہ نے دیکھا تھا, یہ میرے پاس ابھی ریفرنس نہیں ہے اوریجنل. تو جب تک میں اوریجنل نکال نہیں لیتا تو میں یہ نہیں کہہ پاؤں گا کہ میرے پاس ریفرنس ہے, کیونکہ سیکنڈری بکس کا ہے ریفرنس جنہوں نے کوٹ کیا. جیسے مثال کے طور پر اظہار الحق کے اندر رحمت اللہ کرانوی صاحب نے ذکر کیا ہوا ہے شکل قمر کے واقعے کے اوپر. اب رحمت اللہ کرانوی تقریباً 17ویں اور 18ویں صدی کے بہت بڑے امام مانے جاتے ہیں, جو کہ کرسچنس کے ساتھ ڈیبیٹ کیا کرتے تھے. اظہار الحق جن کی کتاب ہے, ٹھیک ہے, تو انہوں نے بھی شکل قمر کے واقعے کا ذکر کیا ہے کیرلا کی سٹوری کے حوالے سے, یعنی بڑی اوتھینٹک بک ہے وہ. مگر چونکہ سیکنڈری بک ہے جہاں سائٹڈ ہے یہ ریفرنس, اس لیے میں پورے وثوق سے یہ نہیں کہوں گا جب تک میں خود ڈھونڈ نہیں لوں گا, ٹھیک ہے, نمبر ایک. دوسری چیز یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس بادشاہ کے اسلام لانے کے پیچھے یہ واقعہ بتایا جاتا ہے کہ اس نے جب یہ مون سائٹنگ دیکھی تھی نا, جب اس نے یہ دیکھا کہ چاند اس طریقے سے ٹکڑے ہوا ہے, تو وہ بندہ گھبرا گیا, اور اس نے یہ کہا کہ کچھ نہ کچھ تو اس دنیا کے اندر بڑا ہوا ہے. تو اس نے کیا کیا, جو اپنے سپائز کہہ لیں یا اپنی جو انٹیلیجنسیا ہے اس وقت کی, اس کو بھیجا. تو کچھ لوگ جو وہاں سے ٹریڈ کر کے واپس آ رہے تھے انہوں نے ذکر کیا, جیسے میں نے آپ کو بتایا, کیونکہ وہ ٹائم تھا میلوں کا, ابتدائی ٹائم تھا جس کے اندر یہ واقعہ ہوا. تو وہ جب میلوں سے ٹریڈ کر کے واپس آ رہے تھے انہوں نے ذکر کیا کہ یہ واقعہ پیش آیا ہے جو ہم نے خبر پہنچی ہے مکہ کے اندر, ایک نبی ہے, اس سے کسی نے مطالبہ کیا کسی معجزے کا آیت کا, تو یہ چیز ہوئی تھی یہ فلاں فلاں دن. اس نے کہا بالکل میں نے دیکھا تھا. تو اس کی صورت کے اندر اس نے کہا کہ اگر یہ چیز ہوئی ہے اور وہ بندہ کہہ رہا ہے وہ بندہ بالکل سچ ہے, حق ہے. تو پھر یہ کہنے والے اس ہسٹری کے اندر یعنی یہ بھی آپ کو ذکر مل جاتا ہے کہ کچھ لوگوں نے انڈیا کے اندر ہی, کچھ لوگوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی تھی, اسلام قبول کیا, جو کہ انڈیا آئے واپس, اور پھر انہوں نے آ کر اس راجا سے بات کی کہ یہ اس کی ڈیٹیلنگ ہے, جس نے بعد میں اسلام قبول کیا اور وہ پھر مسجد بنوائی فنڈ کر کے,
ٹھیک ہے، تو یہ چیز ملتی ہے. باقی اگر آپ مجھے کہیں گے اوریجنل ریفرنس تو میں اس کو ڈھونڈنے کی پوری کوشش کروں گا، اور نیکسٹ کبھی بات ہوگی تو اس کو پھر پیش کر دوں گا انشاءاللہ. ٹھیک ٹھیک. آپ اگر ایسا آپ کو مناسب ہے آپ کے لیے کہ آپ سورس ارینج کریں تو بالکل میں چاہوں گا کہ آپ میرے کو ریفرنس دیں اس کو. انشاءاللہ ضرور میں کروں گا، ضرور کروں گا. یعنی کوشش کروں گا اوتھینٹک سے اوتھینٹک اور قریب سے قریب جتنا ہو سکے نا وہ مل جائے. ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک 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 ہے بھائی، عبداللہ بہت بھائی، بہت شکریہ. بہت شکریہ جی عبداللہ بھائی. میری بات کا برا نہیں ماننا، آپ اچھے بھائی ہیں. اپنے والد صاحب کو میرا سلام کہیے گا، غلطی کو معاف کیجیے گا. پچھلی بار بھی آپ بھی کوئی ہوئی ہو، نہیں مگر نہیں میرا پیغام ضرور پہنچانا ہے. اس کو میں نے معاف نہیں کرنا، ٹھیک ہے نا؟ وہ آپ نے پیغام پہنچانا ہے. ہاں ٹھیک ہے. چلے میں آپ کی بات رکھوں گا. میں آپ کی بات. بہت شکریہ عبداللہ بھائی. میں ویٹ کروں گا. ٹھیک ٹھیک. اللہ حافظ. فی امان جی اللہ. اللہ ٹھیک. اللہ حافظ. لیں دوستو، عبداللہ بھائی سے بڑی پیاری بات ان کے ساتھ چل رہی تھی، اور اللہ تعالیٰ ان کے والد صاحب کو جزائے خیر دے کہ وہ انٹرسٹ لیتے ہیں اپنی اولاد میں اور کہتے ہیں کہ لوگوں کو پوچھنا چاہیے، لوگوں کو سننا چاہیے. تو یہ اچھی بات ہے. لو جی، ہمارے ساتھ ایک بھائی آئے ہیں اجے شرما کر کے. جی شرما جی کیسے ہیں؟ سواگت ہے آپ کا. گریٹنگ عامر بھائی، کیسے حال ہے؟ میں بالکل ٹھیک میرے پیارے بھائی. آپ فرسٹ ٹائم آئے ہیں؟ جی پہلی بار ہی آیا ہوں. یار آپ کا تو اسپیشل سواگت ہے شرما جی. اچھا عامر بھائی، میرے کچھ ہاں کوشچن تھے جی جی جی. نہیں حال چال تھوڑا پوچھ لیتے ہیں نا. میں نے آپ فرسٹ ٹائم آئے ہیں تو جب فرسٹ ٹائم آتے ہیں تو میں بہت سواگت، آؤ بھگت، چائے پانی وہ ضرور کرتا ہوں. کیونکہ مجھے یہ ہوتا ہے کہ فرسٹ ٹائم آئے ہیں تو پتہ نہیں پھر کب ملاقات ہو یا ہو بھی نہ ہو، ہے نا؟ ہو جاتا ہے نا معاملہ. ہاں جی، تو وہ بھی ہے تو بھائی. دور ہیں، غریب بات ہے، اسی مادھیم سے بات کر سکتے ہیں. آریہ سماج سے ہیں آپ یا نارمل سناتنی جو ہوتے ہیں وہ ہیں؟ میں نے 4 منتھ پہلے جو ہے سناتن دھرم چھوڑ دیا، لیو کر دیا. او ہو 4 منتھ پہلے سناتن دھرم آپ نے چھوڑ دیا؟ یعنی جی سیریس ایکچولی کہہ کیا رہے ہیں ہے، یا مذاق کر رہے ہیں شرما جی؟ ایک کمپنی میں جاب کرتا تھا، تو میرے ساتھ ایک روم میٹ تھا مسلم ہی. تو اس کے مطلب اس سے بات ہوتی رہتی تھی میری ایسے ہی. ہیلو، آواز آ رہی ہے میری بھائی؟ جی جی آ رہی ہے. میں تو بالکل خاموش ہو کے آپ کی بات سن رہا ہوں. ضرور بتائیں شرما بھائی. جی جی. تو اس سے ایسے ہی میری بات ہوتی رہتی تھی ریلیجیس ٹاپک سے ریلیٹڈ. اچھا اچھا. ہاں تو وہ سب کچھ ایسے بتاتا. تو دین جو ہے نا ریشنالٹی کے بیس پر اپنا دھرم کھڑا نہیں اترا. ادھر ریسزم بھی ہے اور اچھا بہت ساری فکشنل چیزیں ہیں. تو اچھا اس اچھا. وجہ سے میں نے چھوڑ دیا. کوئی 4 ملاقات منتھ نہیں پہلے. کرتی. ٹھیک ٹھیک. تو تب سے میں نے اسلام کو پڑھنا اسٹارٹ کیا. ایسے ہی میں یوٹیوب اسکرول کر رہا تھا ایک دن. اچھا یہ مجھے بتائیے گا، تھوڑا میں جاننا چاہتا ہوں جی جی کیونکہ آپ فرسٹ ٹائم آئے ہیں تو ذرا تسلی سے بات کرتے ہیں، کوئی دقت نہیں ہے. شرما جی مجھے یہ جی بتائیے گا کہ مورتی پوجا وغیرہ کرتے تھے آپ پہلے؟ جی پہلے بہت کیے بٹ اب نہیں کرتا بھائی. ٹھیک ہے. 4 مہینے سے نہیں کر رہے. کن کی کرتے تھے کچھ بتانا چاہیں گے؟ وہی شیو جی کی، وشنو جی کی، کرشنا جی کی، سبھی تھے. اچھا 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 ہنومان جی. اچھا. ہنومان جی کی بھی. ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا. 4 مہینے ہو گیا آپ نے چھوڑ دیا، تو آپ کی فیملی کو پتہ ہے؟ نہیں ابھی کسی کو نہیں پتا. اچھا ابھی کسی کو نہیں پتا. بس خیال رکھیے گا، زیادہ بتائیے گا بھی نا. میں تو ابھی اسٹڈی کر رہا ہوں اسلام کو. وہ بتا رہا تھا نا، میں ٹھیک ہے. فیضان جی. قریشی بلاگ نام سے ایک چینل ہے یوٹیوب پر. اچھا اچھا پاکستان ٹھیک. کا ہی ہے بندہ. تو ان جی کی جی جی. میں ویڈیو دیکھ رہا تھا. اچھا. تو ایسے ہی مجھے ایک ویڈیو اچھی لگی ان کی. وہ ویڈیو تھی لائٹ سے ریلیٹڈ. ہوں. جی تو پھر میں نے پوری پلے لسٹ دیکھی ان کی، ہوں. ہسٹری وغیرہ پہ اچھے ویڈیو بنائی. تو اس وجہ سے میرا اور ہی زیادہ رجحان ادھر ہو گیا اسلام کی طرف. ہوں. تو اچھا اچھا. ماشاء اللہ گڈ. اب دیکھو تو جب صرف یہ کسی ہے کہ چیز صرف کو ویڈیوز، مگر شرما جی میری ریکویسٹ یہ ہے کہ صرف ویڈیوز پر نہ رہیے گا. یعنی اگر جی جی ویڈیوز کی، ٹھیک ہے ویڈیو ایک بڑا کی رول پلے کرتے ہیں، وائٹل رول ہے آپ کی، یہ سمجھ لیں کہ اویئرنیس کے لیے، آپ کو اپ گریڈ کرنے کے لیے، مگر خود بھی ریسرچ آپ نے ضرور کرنی ہے. ٹھیک نہیں ہے میں نا؟ پڑھ رہا ہوں دھیرے دھیرے اسلام. ابھی میں نے ان کی ٹھیک. حضرت محمد کی بایوگرافی پڑھی ابھی میں نے. اچھا اچھا ٹھیک ہے. اچھا اجے بھائی، کچھ لوگ نا شک کر رہے ہیں، میں نیچے دیکھ رہا ہوں آپ کی، یعنی سناتنی برادری کے ہی ہیں، وہ شک وغیرہ کر رہے ہیں کچھ. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اچھا پتہ نہیں یہ آپ نے اسکرپٹڈ بندہ، پلانٹڈ بندہ آپ کا، یہ خود آپ نے سکھا کر بھیجا ہے، اس لیے آپ نے اس کو لے لیا. ٹھیک ہے.
تو آپ کو پتہ اچھا نا آج کل لوگ شک سوشل میڈیا تو لوگ شک کرتے ہیں، تو کوئی آپ کوئی پروف دے سکتے ہیں، کوئی بھجن وغیرہ، کوئی منتر وغیرہ کو سنا دیں ایسا جس سے پتا چلے مجھے آپ سناتے ہیں؟ گایتری منتر یاد ہے مجھے. جی سنا دیں. اوم بھوربھوستتہ تتسویترورینیم بھرگو دیوسہ دھیمہی دھیو یو نہ پرچودیات. واہ 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 اور واہ، کیا بہت بات ساری چیزیں، ہنومان چالیسا بھی، جی ہنومان جے چالیسا ہنومان سنا جے دیں. ہنومان ساگر، جے کپی سدھی یودھا، یہ بھی مطلب بہت ساری چیزیں تھی اور بھی ہے، اور کیسے پوجا وغیرہ ہوتی ہے، سب چیزیں پتہ ہے مجھے. ٹھیک ہے. کون سے ورن سے تعلق تھا آپ کا؟ جی کون سا ورن تھا آپ کا؟ برہمن. اچھا براہمن تھے. اور گوتر؟ گوت شرما. شرما. ٹھیک ہے، شرما ہو گیا. اوکے چلیں ٹھیک ہو گیا. کچھ اور بھی پوچھنا ہوگا تو ہم پوچھ لیں گے. صحیح ہو گیا جی. جی اب آپ بالکل. بات کریں. عامر بھائی میرا ایک کوشچن تھا، میں ابھی پڑھ رہا تھا ایسے ہی، میں نے بتایا نا میں نے سیریز دیکھی تھی جی فیضان جی بلاگ، تو ادھر اچھا مجھے ان کا نہیں پتا، آپ بات کر لیں. جی تو نو فلڈ سے ریلیٹڈ کوشچن تھا میرا ایک. کس سے؟ نو 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 ایک ہاں میسنجر ہے نو. نوآ فلڈ سے. ٹھیک ہے جی جی. تو وہ بتا رہے تھے کہ پوری مطلب دنیا کے جتنے بھی لیونگ بینگس تھے ہم، سب کو اپنی ناؤ کے اندر بھر لیا تھا. جی جی تو میرا کوشچن اب یہ ہے، جیسے آسٹریلیا ہے یا نارتھ امریکہ ہے یا ساؤتھ امریکہ جی ہے جی 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 یا ایشیا یوروپ کا، تو سمجھ میں آتا ہے چلو بھائی ادھر کشتی رکی ان کی تو جانور پھیل گئے، ہم، ان کے اندر جینیٹیکل ڈرفٹ آیا تو نئی نئی اسپیسیز بن گئی. ہم، بٹ میرا کوشچن یہ تھا کہ بھائی یہ ادھر آسٹریلیا اور دونوں ادھر ساؤتھ اور نارتھ امریکہ میں کون لے گیا ان جانوروں کو؟ جانور تو اتنا لمبا سفر نہیں طے کر سکتے. بالکل. اصل میں آسٹریلیا میں شفٹنگ ہوئی ہے کینگرو کے تھرو نا. کینگرو بھی ہے اور بہت ہاں ساری اسپیسیز ہے ٹائپ کی جو ہاں تو اسپیسیفکلی ادھر وہ ہی پائی جاتی ہے اور کہیں نہیں ہاں جاتی. کینگرو کی جو پاکٹ ہوتی ہے نا، اس کے اندر جی جی اسپیشیز جو ہے نا باقی وہ پھر جمپ کر کے گئی تھیں. ایک تو یہ طریقہ ہے، کیونکہ کینگرو آپ کو پتا جمپ کرتا ہے نا، تو وہ جمپ کر کے آسٹریلیا میں اس کو شفٹ کیا. ٹھیک ہے. اور امریکہ وغیرہ جو ہے اس سائڈ کے اوپر پھر آپ کو پتا وہ دوسرا کنگ کانگ وغیرہ ادھر ہی ہوتے ہیں، تو وہ پھر نہیں وہ باقی کو ادھر وہ لے گئے تھے. آپ میرا یار سوال میری نہیں بات سن. سمجھے. ہاں میں سمجھ گیا آپ کا سوال، مذاق کر رہا ہوں. ذرا سنیں، آپ سیریسلی سنیے گا، مذاق کر رہا تھا. جی جی بتائیے. دیکھیں اس کے بارے میں دو تھیوریز ہیں. جو فلڈ آف نوآ ہے اس بارے میں دو تھیوریز ہیں. ایک تھیوری یہ کہتی ہے کہ یہ پوری دنیا میں آیا تھا. ٹھیک ہے. ہاں جی. یہ جو تھیوری ہے نا یہ پیش کرتی ہے بائبل. ٹھیک ہے. فل فلڈ بائبل یہ والی. تھیوری پیش کرتی. ہاں بائبل پوری ورلڈ والی اچھا یہ بائبل پیش کرتی. تو یہ اعتراض اٹھے گا بائبل کے اوپر جو آپ نے رکھا ہے. قرآن اچھا پوری دنیا نہیں پیش کرتا کہ پوری دنیا کے مطلب اندر ہو. ایک ایک اسپیسیفک خاص ایک اسپیسیفک ایریا تھا. ہاں ہاں جی جی ایک اسپیسیفک ایریا تھا. اس کی وجہ میں آپ کو ہاں جی بتاتا ہوں. کامن سینس بھی یہ کہتی ہے. ٹھیک ہے. ٹائم لائن ہاں اگر جی دیکھیں کہ کتنا دور ہم ان کو مانتے ہیں اس اعتبار سے بھی یہ ایک اسپیسیفک ایریا تھا. نوح علیہ السلام جو ہیں وہ پوری دنیا کے لیے تو آئے نہیں تھے. اللہ کے رسول نے صحیح مسلم میں فرمایا ہے کہ پچھلے انبیاء پر مجھے 5 چیزوں کے اوپر فضیلت دی گئی ہے. ہاں ٹھیک ہے. جی ان میں سے ایک یہ ہے کہ وہ اپنی قوم کی طرف مبعوث ہوتے تھے، سب کی طرف نہیں. تو مبوس نوح کا علیہ مطلب کیا السلام ہوتا مبعوث کا مطلب ہوتا ہے سینٹ کیے گئے تھے. ٹھیک ہے نا. ہے؟ اچھا اچھا وہاں پر ان کو کیا اس کو کہنا چاہیے، اپوائنٹ کیا گیا تھا. اپوائنٹ نا اچھا ان کو کیا گیا تھا اپنی قوم کے لیے. تو نوح علیہ السلام کی جو قوم تھی یا جو اس قدر لوگ تھے، ابھی ہمارے پاس یہ ڈیٹا نہیں ہے کہ اس وقت پاپولیشن کیا تھی، کتنے لوگ تھے، کتنی بڑی تعداد تھی. یہ ہمیں ڈیٹیل نہیں ملتی. تو یہ جو اچھا تھیوری ہے یہ مجھے زیادہ بہتر لگتی ہے. اور قرآن کا کانسیپٹ یہی ہے. یعنی قرآن نے جو پیش کیا ہے موقف وہ یہ پیش کیا ہے کہ پوری دنیا میں نہیں آیا تھا ایز پر مائی نالج. ٹھیک ہے. ہو سکتا ہے کوئی مجھ سے بہتر جواب دے سکے، کوئی اسکالر ہو اسلام کا وہ اچھا زیادہ بہتر دے سکے. تو آپ نے اسلامک اکاؤنٹ ہے اس سے ریلیٹڈ تاکہ میں پی ڈی ایف فارم میں پڑھ سکوں یا کوئی بک ہو؟ ہاں قرآن کے جو ورڈز ہیں نا، بیکاز ہاں قرآن کے جو ورڈز ہیں نا، خود ہی آپ کو قرآن سب سے جی بڑا جی اکاؤنٹ ہے. اسلام کا جو سب سے بڑا اکاؤنٹ ہے نا نریٹو کے ہاں لیے جی وہ قرآن ہے. تو قرآن نے یہ چیز بیان فرمائی ہے کہ جو وہاں پر آپ کو الفاظ ملتے ہیں، اگر ہم نکال لیں گے، ویسے تو میں ابھی اپنی یادداشت سے ذکر کر رہا ہوں، تو اگر آپ کہیں گے میں نکال بھی لوں گا اس کو، تو قرآن نے جو ورڈ لینگویج استعمال کیے ہیں اس سے آپ کو انٹرپریٹیشن ہو پتا چلتا جاتی ہے. ہے نا. جی
یہ قرآن تو جو ہے گد فارم میں ہے، گد مطلب کویتا ہے کہ ایسا کویتا نہیں ایک کویتا شاعری نہیں ہے، ہے۔ نہیں شاعری نہیں ہے قرآن. قرآن نے نہ شاعری ہے نہ لگ